حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن نازل ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی ملاقات کا میں مشتاق ہوں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا دروازے پر ملک الموت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے حکم ہوا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ کی تشریف آوری پر آسمان سجا ہوا ہے، اگر چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میرے جانے کے بعد میری امت کا ولی وارث کون ہوگا؟ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت ایک غیب سے ندا آئی، یعنی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تم سے پچھلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے 40 سال تک خشکی میں اللہ تعالی کی عبادت کی تھی۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار، میرا شوق ہے کہ میں آپ کی عبادت سمندر کے پانی میں جا کر کروں۔ تو وہ ایک قوم کے پاس آیا اور کشتی پر سوار ہونے کا سوال کیا، تو انہوں نے اسے کشتی پر سوار کر لیا۔ وہ کشتی ان کو لے کر چل پڑی، جب تک پروردگار نے چاہا وہ کشتی پانی میں تیرتی رہی، پھر وہ کشتی پانی میں رک گئی۔ وہاں پانی کی ایک جانب درخت موجود تھا، اس نے کہا مجھے اس درخت پر چھوڑ دو، تو انہوں نے اسے اس درخت پر چھوڑ دیا اور کشتی باقیوں کو لے کر چلی گئی۔ بس ایک مرتبہ وہاں سے ایک فرشتہ نے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پرواز کرے، تو اس نے وہ کلام پڑھنا چاہا جسے پڑھ کر وہ پرواز کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس کلام کو نہ پڑھ سکا۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے، تو وہ اس درخت والے کے پاس گیا کہ آپ میرے لیے اپنے رب سے شفاعت کریں۔ اس نے نماز پڑھی اور فرشتہ کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس فرشتہ کے متعلق یہ دعا بھی کی کہ اس کی روح یہی فرشتہ قبض کرے، کیونکہ یہ میرے حق میں میری دعا کی وجہ سے ملک الموت سے زیادہ نرمی سے پیش آئے گا۔ تو وہ فرشتہ اس کے پاس اس وقت آیا جب اس کو موت آنے والی تھی۔ تو اس فرشتہ نے کہا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے متعلق میری سفارش قبول فرمائیں، جس طرح اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائی تھی، اور یہ کہ میں ہی اس کی روح قبض کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے نے کہا خوش آمدید۔ اس فرشتے نے کہا آپ جہاں سے چاہیں وہیں سے آپ کی روح کو قبض کروں گا۔ تو اس نیک بندے نے ایک سجدہ کیا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس پر موت آ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بندوں کی ضروریات کے کفیل ہیں۔ جب کوئی مومن بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو روک لے، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا کو پورا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو روک دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب سے دعا مانگنا رب کریم کو پیارا لگتا ہے۔ تو اس پیار کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن مجھ سے مانگتا رہے، اور دوسری طرف جب کوئی کافر رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کو فوراً جو مانگ رہا ہے دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے وہ بندہ مجھ سے مانگتا نہ رہے، یعنی اس کی آواز رب کریم کو پسند نہیں ہوتی۔ جب نیک آدمی کی دعا پوری نہیں ہوتی تو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جب بدکار یا کافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو
تو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا برگزیدہ بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور اس سے ان لوگوں کو بھی اپنے اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہیے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا، اور اپنے مقابلے میں بدکار کی دعا کی قبولیت کو قرب النبی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شیطانی چال ہے۔ اس لیے بندہ مومن کی جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے وہ اپنے رب رحمان کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر مانگتا رہے۔ اس کی دعا کا قبول نہ ہونا در حقیقت اس کی رب کریم کے ہاں عزت و مقام و مرتبہ کی بنا پر ہے، اور بدکار کی دعا کا قبول ہونا اس کی اپنے رب کریم کے ہاں کوئی عزت و توقیر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت اس کے دل میں ندامت ہوئی اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی، تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش و مغفرت کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب کسی بزرگ درویش کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ اس راہب بزرگ نے کہا بالکل نہیں، تو نے تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کی 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ ان کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک ایسے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں جا کر ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر خدا تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی تک نہ آنا، وہ بڑی خراب ہی بستی ہے۔ چنانچہ وہ 100 آدمیوں کا قاتل اسی دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق کے دل سے اپنا رخ اللہ پاک کی طرف کر لیا تھا، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلہ کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کا وہ مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی مجھے یقین ہے کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف کبھی نہیں بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں اگر تمہارے بس میں ہے تو تم وہاں اللہ کے ہاں کی میری شان بتلاؤ۔ اس نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے پروردگار کے ایک
دفعہ اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس طرح سے کبھی قریب نہیں ہوا. میرے اس قریب ہونے کا انداز کا 5 صدیوں کے سفر کے برابر ہے. ساری مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں اور ان کے قریب کا اندازہ 70 سال ہے اور ان کے درمیان بھی 70 نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. تو مجھے اس کے بعد والے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے سامنے تو ایک لوح کر دی جاتی ہے اور ہمیں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن نازل ہوئے اور عرض کیا آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا آپ کو غم زدہ اور رنجیدہ پاتا ہوں. پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دروازے سے آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کریں گے. آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دیں تو انہوں نے اجازت دے دی. وہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ تعالی نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کروں. اگر آپ مجھے حکم فرمائیں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرمائیں تو روح قبض نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم کیا ایسا کر لو گے؟ عرض کیا جی ہاں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ تعالی آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دے دو. لیکن اے جبرائیل، میرے جانے کے بعد میری امت کا ولی وارث کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی اے جبرائیل کہہ دیجئے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کروں گا. آپ اپنی آنکھیں اور دل ٹھنڈا کیجئے. تب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان و دنیا کے فرشتوں نے زمین کی طرف جھانکا تو انہیں گناہوں میں مبتلا پایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنوں سے 3 فرشتوں کو منتخب کر لو. تو انہوں نے اپنے اندر سے 3 فرشتوں کو منتخب کیا تاکہ وہ زمین پر اتر جائیں اور اہل زمین کے مابین فیصلہ کریں. اور ان فرشتوں میں انسانوں کی شہوت رکھ دی گئی، لیکن انہیں حکم دیا گیا کہ نہ تو وہ شراب پئیں گے، نہ ہی کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی زنا کریں گے اور نہ ہی بتوں کو سجدہ کریں گے. تو ان میں سے ایک فرشتہ نے زمین پر آنے کی معذرت کر لی اور 2 فرشتوں نے قبول کیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا. ان کے پاس لوگوں میں سے حسین ترین عورت آئی جس کا نام انا تھا تو ان دونوں فرشتوں نے اس کی خواہش کی اور اس کے گھر چلے گئے. یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس کا ارادہ کیا تو اس عورت نے ان کو کہا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم میری یہ شراب نہیں پی لیتے اور میرے پڑوسی کے بچے کو قتل نہیں کریں گے. پھر انہوں نے شراب بھی پی، پھر اس کے نشہ میں آ کر بچے کو قتل بھی کیا، پھر بتوں کو سجدہ بھی کیا. تو آسمان والے فرشتوں نے ان کو گناہ میں مبتلا ہوتے دیکھ لیا. اس عورت نے ان دونوں کو کہا مجھے وہ کلمہ بتلاؤ جس کو تم پڑھ کر اڑتے ہو، یعنی آسمان پر جاتے ہو. تو انہوں نے اسے وہ کلمہ بتلا دیا جسے پڑھ کر اڑتے ہوئے آسمان پر جاتے تھے. تو انہوں نے اسے وہ کلمہ بتلا دیا
تو وہ زمین سے اڑ گئی اور انگارے کی شکل میں مسخ کر دی گئی۔ یہی وہ زہرہ ہے، اور ان دونوں کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو معبوس فرمایا گیا، تو انہوں نے ان دونوں کو دنیا یا آخرت کے عذاب سہنے میں اختیار دے دیا، تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کر لیا، تو دونوں سزا کے طور پر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔